بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجئے۔ لیکن گولی اسے نہیں لگی تھی۔ ان سب کی نظریں ارتضیٰ کے بازو سے بہتے خون پر گئی۔ اس کے بازو سے گولی لگنے کے باعث تیزی سے خون بہہ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑا بندہ بنا کوئی تکلیف دے تاثرات چہرے پر سجائے سنجیدگی سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑی حرم کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ آپ نے ٹھیک کہا ذریعام بھائی، میں حرم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود کو تو پہنچا سکتا ہوں۔ میرا اور حرم کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قسم کھا کر کہتا ہوں یہیں پر کھڑے کھڑے خود کو ختم کر لوں گا۔ ارتضیٰ کے آزاد کرتے ہی وہ بھاگتے ہوئے ذریعام کے سینے سے جا لگی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، جسے دیکھ کر ذریعام کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے ارتضیٰ کو خود ہی جان سے مار دے۔ ارتضیٰ، تمہیں کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن مجھے صرف حرم چاہیے۔ میرا ابھی اور اسی وقت نکاح کریں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اس نے پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھی، جسے دیکھ کر حفصہ نے گھبرا کر ذریعام کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ ارتضیٰ اپنی ضد کا کتنا پکا ہے، اور اسی بات کا تو اسے زیادہ ڈر تھا۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ذریعام دیکھو، میں وعدہ کرتی ہوں حرم بہت خوش رہے گی، ہم اسے ایک خروچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ پلیز مان جاؤ ذریعام، تمہیں خدا کا واسطہ، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ منت کر رہی تھی، لیکن وہ کیسے اس کی بات مان لیتا۔ حفصہ آنٹی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ذریعام، تم ہاں کہو گے تو ممکن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے سینے سے لگی حرم کو دیکھا، جو ڈر سے کانپتے ہوئے اپنا آپ اس میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے وہ اپنی بیٹی اس شخص کو سونپ دیتا جس کی وجہ سے اس کی بیٹی اس وقت اتنا ڈر رہی تھی۔ حرم کا رونا، حفصہ کی منتیں اور پسٹل کے لوڈ ہونے کی آواز اس کے کانوں میں ایک ساتھ پڑی، اور بے بسی سے اس نے خود کو کہتے سنا، مجھے قبول ہے۔ اس کے کہنے پر حرم نے بے یقینی سے سر اٹھا کر ذریعام کی طرف دیکھا، اور اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر ذریعام نے ایک خونخوار نگاہ وہاں کھڑے ارتضیٰ پر ڈالی، اور خود بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ اسے پتا تھا کمرے میں جا کر وہ مزید شدت سے رو رہی ہوگی، اور ایسا ہی تھا۔ حرم میری جان، اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اسے کہاں برداشت تھے اپنی بیٹی کے آنسو۔ بابا سائیں، میں ارتضیٰ سے شادی نہیں کروں گی۔ ذریعام نے اس کے روتے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ غلطی میری ہے، مجھے تمہیں وہاں بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، شاید اس لیے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ حرم شاہ تو پہلے دن سے ہی ارتضیٰ افندی کی محبت بن چکی تھی۔ وہ محبت جو دھیرے دھیرے عشق اور جنون میں بدلتی گئی۔ اگر معاملہ صرف محبت کا ہوتا تو ارتضیٰ اس کی خوشی کے خاطر اسے چھوڑ دیتا، لیکن یہاں تو معاملہ عشق کا تھا، جنون کا تھا، اس ارتضیٰ افندی کے جنون کا، جسے وہ اپنا جنون محرم بنانا چاہتا تھا۔ کیسے چھوڑ دیتا وہ اس لڑکی کو جو اس کی زندگی تھی؟ ذریعام، عالم کی آواز سن کر وہ دونوں چونکے۔ جی بابا سائیں۔ گہرا سانس لے کر اس نے روتی حرم کو دیکھا اور جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، اور ذریعام کے سینے میں چھپا اس کا چہرہ نکال کر نرمی سے اپنی جانب کیا۔ دادا سائیں، میں نکاح نہیں کروں گی۔ پہلے بھی تو گھر والوں کی رضامندی سے کر رہی تھی نا میری جان، تو اب کیوں انکار کر رہی ہو؟ اس رشتے میں بھی گھر والوں کی ہی رضامندی شامل ہے۔ نہیں ہے، اس رشتے میں کسی کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ ارتضیٰ ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان ہے، لیکن تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، کیوں؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ وہ میرے چاچو ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا ہے۔ بس وہ اس کے مزید کچھ بولنے کا منتظر تھا۔ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ ہاں بڑا تو ہے، پر ارتضیٰ ایک اچھا انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ تمہیں سونپ کر ہم ہمیشہ بے فکر رہیں گے۔ آپ مجھے راضی کرنے آئی ہیں نا؟ اس نے شکایتی نظروں سے عالم کی طرف دیکھا، اور وہ واپس ذریعام کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کی اس حرکت پر عالم نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا، اور اس کا سر اپنے مضبوط سینے پر رکھ لیا۔ حرم، میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو ساتھ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آگے جا کر اس فیصلے سے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔
اگر مجھے کوئی نقصان نظر آتا ہے تو میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہوں، لیکن اگر فیصلہ ٹھیک لگتا ہے تو اپنے قدم آگے بڑھا لیتا ہوں۔ آپ یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ تم جانتی ہو حرم، تمہارے ایک اقرار سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو ارتضیٰ خود کو کوئی نقصان پہنچائے گا، پہنچانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ حفصہ اور احسان کی اکلوتی اولاد ہے جس کی تمنا انہوں نے کتنے سالوں تک کی تھی۔ کیا برداشت کر سکیں گے وہ اپنے بیٹے کی جدائی؟ دو خاندانوں کے بیچ ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ دادا سائیں، میں نہیں چاہتی کسی کو میری وجہ سے کچھ ہو۔ حرم، تم نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، تم دیکھنا ارتضیٰ کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی، اور اگر میں خوش نہ رہ سکی تو؟ اگر تمہیں کبھی بھی لگے کہ ارتضیٰ کہیں غلط ہے یا تم خوش نہیں ہو تو تم سیدھا مجھے آ کر بتانا۔ میں تمہیں بنا لمحہ ضائع کیے اس رشتے سے آزادی دلوا دوں گا، پھر چاہے ارتضیٰ کتنی ہی رکاوٹیں پیدا کرے میں اس سے لڑوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے فیصلے پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تمہیں یقین ہے نا تمہارے دادا سائیں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے؟ جی مجھے یقین ہے۔ اس نے آنسو صاف کر کے دوبارہ عالم کے سینے سے وہ لگ گئی تھی۔ چلو اس کی بات تو مانی تھی۔ ارتضیٰ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنا جنونی تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور ارتضیٰ کے اپنے لیے احساسات دیکھ کر وہ یہ بات اچھے سے جان چکی تھی کہ اسے پانے کے لیے بھی وہ کسی بھی حد تک چلا جائے گا، پھر چاہے اسے خود کو ختم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر ارتضیٰ خود کو کچھ کر لیتا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاتی کہ ارتضیٰ نے اس کی وجہ سے خود کو کچھ کر لیا۔ حفصہ اور احسان کتنی محبت کرتے تھے اس سے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ ہمیشہ خود کو ان کا قصوروار ٹھہراتی۔ عالم نے ٹھیک کہا تھا، اس کی ایک ہاں سب ٹھیک کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ انکار کرتی تو یہ جڑا ہوا گھر بکھر جاتا۔ حرم شاہ ولد زریام شاہ، آپ کا نکاح ارتضیٰ آفندی ولد احسان آفندی کے ساتھ 25 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی ادھوری سوکھی مہندی جھڑ کر جگہ جگہ بکھر رہی تھی جو اس نے اربان کے نام کی لگوائی تھی، لیکن تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے ساتھ سفید رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ اس نے سرخ رنگ کا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور سرخ گال اور ناک کے ساتھ وہ اس حلیے میں بھی ارتضیٰ کو بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر مولوی صاحب نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے، جس پر حرم نے نفرت بھری نگاہ اپنے سامنے بیٹھے ارتضیٰ پر ڈالی، جس کی نظروں میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ اس کے بازو پر بینڈیج ہو رہی تھی جو جنت نے کی تھی، البتہ شرٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ اس کے سامنے نکاح نامے کو رکھ کر پین اس کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن کانپتے ہاتھ کے باعث سائن اس سے ہو نہیں پا رہے تھے۔ زریام نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کر کے اس نے دھیرے سے سائن کر دیے۔ اس کے سائن کرتے ہی مولوی صاحب ارتضیٰ سے پوچھنے لگے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے خوش دلی سے جواب دیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی حرم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ باقی سب اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ کوئی مبارکباد کا کوئی شور نہیں مچا تھا۔ ان سب میں بس ایک ارتضیٰ ہی تھا جس کے چہرے پر بکھری خوشی ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ ان سب کو اپنی جگہ پر جمے دیکھ کر ارتضیٰ ہنستے ہوئے خود ہی زریام کے قریب جا کر اس سے ملنے لگا۔ سسر جی مبارکباد نہیں دیں گے؟ اکلوتا داماد ہوں آپ کا۔ اس کی بات سن کر زریام نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ارتضیٰ کا منہ ہی توڑ دیں۔ اس کے سخت تاثرات دیکھ کر ارتضیٰ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری، جسے وہ ضبط کر گیا، کیونکہ اس ماحول میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سب کا غصہ مزید بڑھ جانا تھا۔ عالم اربان کا کیا کرنا ہے؟ اسیم کی بات سنتے ہی سب چونکے۔ اتنی ٹینشن میں اس طرف تو ان سب کا دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ کل حرم کی بارات تھی، انہیں منع کر دو بارات لے کر نہ آئیں۔ ویسے بھی ایک تماشا تو لگ ہی چکا ہے، دوسرا بھی لگ جائے گا۔ بھلے اس نے حرم کو ارتضیٰ سے نکاح کرنے کے لیے جواز پیش کیے تھے، لیکن حقیقت میں وہ خود اس رشتے سے خوش نہیں تھا۔ یہ زبردستی کا رشتہ تھا۔ اگر اسے ارتضیٰ کی طرف سے کوئی غلط قدم اٹھانے کا ڈر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ نکاح نہیں ہونے دیتا۔
حویلی میں موجود مہمان ارتضیٰ کی ساری کارروائی دیکھ چکے تھے اور اب دھیرے دھیرے یہ بات ہر منہ تک جانی تھی۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس نے اکتا کر اپنی بادامی شال دور پھینکی اور قمیص کے اوپری 2 بٹن کھول لیے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ اس وقت غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا اور اس سنجیدگی میں بھی وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ عالم، ارتضیٰ نے کہا ہے کہ وہ آج یا کل میں رخصتی کرنا چاہتا ہے، تمہاری اجازت چاہیے تھی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر حفصہ نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر عالم طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اپنے لفظوں کو درست کرو حفصہ، اس نے اجازت نہیں مانگی، صرف بتایا ہے نکاح کے لیے تو اس نے ہماری اجازت لی تھی نا، جو رخصتی کے لیے لے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ حرم میں اس کی جان تھی اور اپنی جان کو اس طرح دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاہ حویلی میں ایک اور تماشا ہونے والا تھا۔ حرم اس کی جان تھی تو جنت اس کی زندگی۔ حرم کی تکلیف پر اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی تو جنت کی حالت دیکھ کر اس کا کیا حال ہونا تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی، اب تو آنسو بھی جیسے خشک ہو چکے تھے۔ اس کے کمرے میں صرف حرے بھی آئی تھی اسے کھانا کھلانے کے لیے، لیکن جب اس کے لاکھ کہنے پر بھی حرم نے کچھ نہیں کھایا تو تھک ہار کر وہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ اس وقت وہ جس کیفیت میں تھی اس سے سبھی واقف تھے، اسی لیے اسے تنگ کرنا کسی کو بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، جب ذہن ان سب چیزوں سے بہتا تو بھڑکتا تو وہ خود ہی اس معاملے پر غور کر لیتی، ہٹتا تو اس معاملے پر وہ خود ہی غور کر لیتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اس وقت اسے نہ تو کسی سے ملنا تھا اور نہ ہی کوئی بات کرنی تھی۔ حور، ارتضیٰ کی آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کمرے سے نکلیں، بس تمہیں بتانے آیا تھا کہ یہاں تمہارا جو بھی سامان ہے رکھ لو، ہم واپس جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، پہلے زبردستی نکاح کر لیا اور اب اسے یہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا تھا یہ شخص؟ میں تم سے پوچھ نہیں رہا حور، تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں ارتضیٰ کے معاملے میں ارتضیٰ، آپ اس معاملے میں میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ارتضیٰ کی سبز آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے سرد لہجے میں کہا۔ آج اس کی نظروں میں ارتضیٰ کے لیے وہ عزت و مان نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ بنا کوئی تماشا لگائے خاموشی سے میرے ساتھ چلنا حرم آفندی، ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور یقین مانو تمہارے ساتھ زبردستی کر کے میں کبھی خوش نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے ساتھ نکاح کے وقت زبردستی نہ کرتے آپ۔ اس نے اپنے مرنے کا جھوٹا ناٹک کر کے مجھے اپنے نکاح میں نہ لاتے۔ تمہیں لگتا ہے میں مرنے کا جھوٹا ناٹک کر رہا تھا؟ ابھی مر کر دکھاؤں تمہیں؟ مر جائیں تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ اس کے صفاقی سے کہنے پر ارتضیٰ نے اپنی پسٹل نکالی، جسے دے کر وہ سہم سی گئی، لیکن چہرے کے تاثرات سرد ہی رکھے۔ مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، کیونکہ میری زندگی تم ہو حور، اسی لیے اسے ختم بھی تم ہی کرو گی۔ پسٹل لوڈ کر کے ارتضیٰ نے اس کے نازک ہاتھوں میں تھمائی اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر پسٹل اپنے سینے پر رکھ لی۔ چلاؤ گولی۔ اس کے نازک ہاتھوں پر ارتضیٰ کی سخت گرفت دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، البتہ ارتضیٰ کی حرکت کے باعث اس کے ہاتھ تیزی سے کپ کپا رہے تھے۔ چھوڑے مجھے حور، مار دو مجھے، میں نے کہا چھوڑے مجھے، اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، لیکن سامنے والے کو اس وقت اس کے ڈر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کہا چلاؤ گولی، اس کا روتا چہرہ دیکھ کر ارتضیٰ نے چلا کر کہا، جس پر اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے، آئی ایم سوری ارتضیٰ، پلیز چھوڑ دیں مجھے، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ ارتضیٰ سے دور ہونے کا ایک یہی طریقہ تھا، ورنہ وہ یقیناً تب تک خود کو اس سے دور نہ کرتا جب تک گولی واقعی میں اس کے سینے کے آر پار نہ ہو جاتی۔ اس کی بات سن کر ارتضیٰ نے اس کے کپ کپاتے ہاتھ چھوڑے اور پسٹل سائڈ پر رکھ کر اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کی کمر سہلاتے ہوئے وہ اس کے کانپتے وجود کو ریلیکس کرنے لگا، جبکہ ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری پڑی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، پھر مارنا تو دور کی بات ہے، اور اگر نہیں چاہتی ہو کہ اس حویلی میں میرا جنازہ اٹھے تو پیار سے واپس چلنے کے لیے تیار ہو جانا۔ ارتضیٰ نے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ باہر کی طرف جانے لگا جب آئرہ کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ رباب کا فون آیا تھا، وہ جنت کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہ رہی تھی، کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ اس نے کہا جنت اپنی پسند سے ہی خرید لے گی۔ میں نے کہا آپ سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ ہاں بھیج دو جنت کو،
پردہ ہے کہاں؟ اس نے آخری بار جنت کو نکاح سے پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد سے اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ کہاں ہونا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے وہاں بیٹھی شانزے کو پکارا، شانزے بچے جاؤ جنت کو بلا کر لاؤ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ جنت کے کمرے کی طرف چلی گئی اور عالم آئرہ سے کل کے متعلق ضروری بات کرنے لگا۔ جب چند منٹ بعد وہ واپس آئی لیکن اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بابا سائیں، جنت روم میں نہیں ہے تو کہیں اور دیکھ لیتی، ہو سکتا ہے جنت چھت پر ہو، میں نے ہر طرف دیکھ لیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ فکر مند ہوتا خود اس کے کمرے کی طرف بھاگا جو خالی تھا۔ حویلی کا ہر کونا وہ دیکھ چکا تھا لیکن جنت کہیں نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جنت اس سے پوچھے بنا کہیں باہر چلی گئی ہو؟ گھر کے افراد بھی اس کی غیر موجودگی پر پریشان ہو گئے تھے۔ جب ان سب کو دیکھ کر آبان چونکا۔ سب افراد وہیں پر تھے سوائے سالار کے۔ تو کیا سالار نے کچھ کیا ہے؟ شامر لالا، سالار کہاں ہے؟ آبان کی آواز پر وہ سب چونکے اور دھیان سالار کی جانب گیا جو کب سے منظر سے غائب تھا۔ حیات، سالار کہاں ہے؟ حیات نے سنجیدہ نظروں سے اپنے برابر کھڑی حیات کو دیکھا۔ شامر مائیوں کے بعد سے وہ چلا گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر ہے۔ کون سے دوست کے گھر پر ہے؟ اس کا ایک ہی دوست ہے، یقیناً وہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی عالم بنا لمحہ ضائع کیے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ سالار کا ایک ہی دوست تھا، اگر وہ دوست کے گھر پر تھا تو یقیناً اس نے وہیں پر ہونا تھا۔ اس کا ایڈریس تو وہ سب پہلے سے ہی جانتے تھے۔ عالم کے وہاں سے جاتے ہی وہ سب بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے چل دیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اپنے سامنے بے ہوش پڑی جنت کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ جب ڈور بیل کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، باہر کھڑا شخص جیسے بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ بدمزہ ہو کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی شرٹ ایک کونے میں پڑی تھی جسے اٹھا کر پہننے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر وہاں کھڑے لوگوں پر گئی اور اسے بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے عالم نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ جنت کہاں ہے، سالار؟ اس کی دھاڑ پر سالار نے ہنستے ہوئے اپنے ہونٹ پر ہاتھ پھیرا جہاں عالم کے زوردار تھپڑ کے باعث خون نکل رہا تھا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے عالم کو دیکھا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے کی طرف گیا جہاں سالار نے اشارہ کیا تھا اور اندر بیڈ پر لیٹی جنت کو دیکھ کر اسے اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً دیوار کا سہارا لیا جبکہ ساکھ نظریں ہموز جنت پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے صبح والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے، بس فرق یہ تھا اب اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ کوئی بچہ یا ناسمجھ تو نہیں تھا جو اس کی حالت دیکھ کر بھی کچھ سمجھ نہ پاتا۔ میں نے کہا تھا دادا سائیں جنت مجھے سونپ دیں ورنہ کیسے بھی کر کے میں اسے اپنا بنا لوں گا، لیکن شاید آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی تھی۔ اپنے پیچھے سالار کی آواز سنتے ہی اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور بنا کسی چیز کا لحاظ کیے اسے مارنا شروع کر دیا۔ گھٹیا انسان، اس کے ہر وار کو وہ خاموشی سے ہنستے ہوئے سہ رہا تھا جبکہ عالم کے الفاظ لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہے تھے۔ وہ خود کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا اور عالم اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو لمحہ ضائع کیے بنا اس انسان کو زمین میں دفنا دیتا۔ ماہر اور شامر نے بہت مشکلوں سے اسے عالم کی گرفت سے آزاد کروایا تھا، ورنہ عالم تو شاید واقعی میں اسے جان سے مار دیتا۔ میں نے تمہیں اپنا کہا تھا سالار، اور میری اپنائیت کا تم نے یہ صلہ دیا ہے مجھے۔ اس نے نفرت بھری نگاہ سالار پر ڈالی جو اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اس کی بات سن کر کہا لگا اٹھا۔ میں نے بھی آپ سے سیدھے طریقے سے بات کی تھی کہ جنت مجھے دے دیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اس گھٹیا حرکت سے میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں نہیں بخشوں گا سالار شاہ۔ تم نے جو گھٹیا حرکت کی ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ جنت کو تو اب آپ کو مجھے سونپنا ہی پڑے گا، ورنہ جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے نا، وہ سب کچھ پوری تفصیل سے میرے پاس ویڈیو کی صورت میں محفوظ ہے۔ وہ ویڈیو اگر میں نے کسی کو دکھا دی تو زاویان تو کیا کوئی بھی جنت سے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عالم نے پھر سے اس کے چہرے پر زوردار مکہ رسید کیا جس کے باعث اس کے منہ سے خون نکلا، لیکن اس بار دونوں کے درمیان کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ جو گھٹیا حرکت سالار کر چکا تھا اس کے بعد اگر عالم اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یہ سالار کی خوش نصیبی ہی تھی۔
اس نے عالم شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، کیسے وہ اسے اتنی آسانی سے بخش دیتا۔ عالم اسے مار رہا تھا اور اس کی مار کھا رہا تھا۔ وہ کوئی بھی مزاحمت کرتا تو یقیناً اتنا برا حال اس کا نہ ہو رہا ہوتا، لیکن وہ کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، وہ تو خاموشی سے اس کا ہر وار کھا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ بے ہوشی کی کیفیت میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، شاید اس چیز کی کہ جو اس نے چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔ اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ساحر نے عالم کو بمشکل اس سے دور کیا، جو اس سے دور ہو کر اپنا خون والا ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کر کے اندر کمرے کی طرف چلا گیا، اور وہاں لیڈی جنت کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے تو کبھی کسی کی بیٹی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر آج یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ اپنی شال اتار کر اس نے اچھے سے جنت کے وجود پر پھیلائی۔ جب کپ کپاتے لبوں سے جنت نے اسے پکارا بابا، اس کا کپ کپاتا لہجہ سن کر عالم نے مزید اسے خود میں بھینچ لیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر وہاں بیٹھے اشال اور ایہاب پر گئی، اور ان کے چہرے پر بکھرتی اداسی دیکھ کر اس نے منہ بنایا۔ سب اس طرح اداس کیوں ہیں؟ اس کی بات سن کر اشال نے گھورتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کچھ ہو گیا ہے اور تم پوچھ رہی ہو کہ سب اس طرح اداس کیوں ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا موم؟ ارتضیٰ نے حرم سے شادی کی ہے، اور کیا زبردست طریقے سے کی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے ناولز میں ہیرو ہیروئن سے ایسے ہی تو شادی کرتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اشال کا غصہ جیسے ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سب لوگ یہاں اتنے پریشان تھے، اور اس لڑکی کو ابھی بھی اپنی کہانیوں کی پڑی تھی۔ کسی کی زندگی میں کیا تباہی آئی تھی، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک تو جو کچھ بھی ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ عائشہ، یہاں کسی کی زندگی اجڑ رہی ہے اور تم ہو کہ اپنی فرضی دنیا سے باہر نہیں آ رہی ہو۔ اشال اس کے تیز لہجے کو دیکھ کر ایہاب نے ٹوکا، جس پر وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب تم لوگوں کی شے کا نتیجہ ہے، اسے بڑا ہونے دو ایہاب، اسے جاننے دو کہ دنیا کیسی ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی میں اس کا کوئی سالار سکندر نہیں آئے گا۔ ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا جو مجھے اتنی ڈانٹ پڑی، بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے منمناتے ہوئے کہا، اور اشال کی گھورتی نظریں خود پر لگی دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھی آئزل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کی دی ہوئی ڈوریمون سے اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اسپن کی آواز سن کر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب اتنے پریشان کیوں ہیں اسفی؟ حریب ماما تو رو بھی رہی تھی۔ وہ پریشان نہیں ہیں، بس اداس ہیں۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے آئزل کو پہنایا۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چشمہ لگائے وہ حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری معصومیت تو بس اس لڑکی کے چہرے پر ہی آ کر ختم ہو گئی تھی۔ کیوں اداس ہیں؟ کیونکہ حرم آپی اس گھر سے جا رہی ہیں۔ وہ کیوں جا رہی ہیں؟ ہر لڑکی جاتی ہے آئزل۔ کیوں جاتی ہے؟ اس کے چہرے پر مزید الجھن بکھری پڑی تھی۔ جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے۔ مطلب جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ اسفن کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر بکھری الجھن یکدم غائب ہوئی تھی۔ اسفی بتاؤ نا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر آئزل نے اس کا بازو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتا اس کے سوال کا؟ ہاں، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تم بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ گی، لیکن میں ماما بابا کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گی؟ تھوڑی دیر پہلے وہ جو چہکتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس جانے کا پوچھ رہی تھی، اور اب جب اسفن نے اسے جانے کا بتا دیا تھا تو چہرے پر پھر سے الجھن بکھر چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھلا کیسے دور ہو جاتی؟ لیکن میرا شوہر ہے کہاں؟ جب تم بڑی ہو جاؤ گی آئزل تو وہ خود ہی تمہارے سامنے تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن مجھے ماما بابا کے ساتھ رہنا ہے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتے؟ نہیں، اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر میں ایسا طریقہ سوچتی ہوں جس سے میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہ لوں اور ماما بابا سے بھی دور نہ ہو جا سکوں۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر وہ طریقہ سوچ رہی تھی جس سے اپنے ماں باپ اور شوہر دونوں کے ساتھ رہتی، جبکہ اس کا معصومانہ انداز دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ موبائل پر نظر آتی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے موبائل میں ڈھیروں تصویریں موجود تھیں، لیکن صرف ایک ہی ہستی کی۔ اس کی تصویر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آفس میں جب بھی وہ اسے نظر آتی تھی، اس کی ایک تصویر تو حمزہ
اپنے پاس یاد کے طور پر لازمی لیتا تھا، اور یہ کام وہ اس طریقے سے کرتا تھا کہ آج تک کسی کو اس کے اس کام کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی، تاکہ جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کی تصویریں دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لے۔ وہ شخص اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، اور وہ کہتی تھی اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو اس سے محبت کرے۔ اگر وہ اپنے لیے میر حمزہ عباسی کے جذبات جان جاتی تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کہتی۔ کب واپس آؤ گی تم؟ یہ دل تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا اور اس کا نمبر ملانے لگا۔ اسے عائشہ کا نمبر ارتضیٰ کے موبائل سے ملا تھا۔ ویسے بھی ارتضیٰ کے موبائل سے عائشہ کا نمبر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کال ملاتے ہی چند لمحوں بعد کال پک کر لی گئی، لیکن بدلے میں عائشہ کا رندہ لہجہ اسے پریشان کر گیا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگا کر وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی، جب پیچھے سے ازمیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ بھیگے ہونٹ تیرے، پیاسا دل میرا۔ اس کی گنگناہٹ سنتے ہی منت کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ لگے ابر سا مجھے تن تیرا۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کر کے وہ گہری نظروں سے منت کے بھیگے ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ منت جلدی سے اسے صاف کرو، تمہارے بھیگے ہونٹ میرا ایمان ڈگمگا رہے ہیں۔ اس کی نظریں ہاوس منت کے بھیگے گلابی لبوں پر جمی ہوئی تھی۔ جب اس کی سرگوشی سن کر منت جلدی سے اپنے ہونٹ صاف کرنے لگی تھی۔ ازمیر دور ہٹے، مجھے ٹھنڈا سا شربت بنا کر دو، فی الحال ایک وہی چیز میری پیاس بجھا سکتی ہے۔ اس کی بے باک بات سنتے ہی منت کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ ازمیر، گھر میں اتنی پریشانی چل رہی ہے اور آپ اتنی آرام سے گھوم رہے ہیں۔ منت، کوئی پریشانی نہیں چل رہی ہے، ارتضیٰ نے حرم سے نکاح کیا ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ویسے بھی سب نے بلا وجہ اس رشتے پر اتنا ماتم مچایا ہوا ہے۔ اتنا اچھا تو ہے ہمارا ارتضیٰ، اور بات کی جائے پریشانی کی تو اگر میں منہ لٹکا کر بیٹھ جاؤں تب پریشان لگوں گا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، دور ہٹیں۔ نہ ہٹوں تو؟ ازمیر، میرے منہ مت لگا کریں، ابھی تو تمہارے منہ لگ بھی نہیں سکتا، پر جس دن لگ گیا نا اس دن تمہاری سانسیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی منت نے اپنا نازک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا، جانے وہ دے نہیں رہا تھا، اور یہاں کھڑے ہو کر اس کی بے باک باتیں وہ مزید سن نہیں سکتی تھی۔ اپنے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ گہری نظروں سے اس کا روپ دیکھنے لگا، جو صرف اس کی بے باک باتوں پر ہی کوئی کھلتا گلاب بن چکی تھی۔ دھیمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ الٹے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور غصے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا جو موم نے اتنی باتیں سنا دی مجھے۔ زیادہ غصہ اسے جس بات کا تھا وہ یہ تھی کہ اشال نے یہ کیوں کہا کہ اس کا کوئی سالار سکندر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جلدی سے مجھے ایک سالار سکندر دے دیجیے تاکہ میں سب کو دکھا سکوں کہ میرا سالار سکندر آ گیا ہے۔ اس نے بھیگے لہجے میں کھڑکی سے نظر آتے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب موبائل زور زور سے بجنے لگا اس نے غصے سے موبائل اٹھایا، جہاں انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اس نے حمزہ کا نمبر سیو نہیں کیا تھا، اسی لیے فون اٹھاتے وقت اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ دوسری طرف حمزہ ہوگا۔ ہیلو عائشہ، تم رو رہی ہو؟ عائشہ کا رندھا لہجہ اسے پریشان کر گیا تھا۔ ہاں میں رو رہی ہوں۔ تم ہر وقت ہی روتی ہو یا میری کال دیکھ کر تمہیں رونا آ جاتا ہے؟ اس کی بات سن کر عائشہ نے فون کو ایسے گھورا جیسے فون کو نہیں حمزہ کو گھور رہی ہو۔ میرے رونے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ عائشہ افندی کے رونے سے اسے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ کیا کہانی میں پھر کوئی مر گیا ہے؟ وہ اتنا تو اندازہ کر ہی چکا تھا، لیکن اس کا اندازہ عائشہ کو برا لگا تھا۔ کوئی مرا نہیں ہے، بس کسی نے ڈانٹا ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ کیوں ڈانٹا ہے انہوں نے؟ وہ تو ہر وقت ہی مجھے بلا وجہ ڈانٹتی رہتی ہیں۔ میرا بس چلے تو یہاں سے بھاگ کر ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں مجھے کسی کی ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ اس کی بات سن کر وہ ہنسا اور اس کے ہنسنے کی آواز سن کر وہ دب گئی۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ نہیں، میں ہنس نہیں رہا، میں بس سوچ رہا تھا
کہ ہلکی پھلکی ڈانٹ کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عائشہ، آپ کو کیا پتہ، آپ ناول تھوڑی پڑھتی ہو، ناول میں تو لڑکی کو میرا بچہ میری جان کے علاوہ اور کچھ پکارا ہی نہیں جاتا، اور میرے گھر میں تو جیسے میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرے پاس آ جاؤ، یہاں تمہیں وہ سب ملے گا جس کی تمہیں تمنا ہے۔ آپ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا یکدم بدلا لہجہ عائشہ کو کنفیوز کر گیا، کیونکہ میں تمہارے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں، تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر جیسے ہی تم واپس آؤ گی میں تمہارے ڈیڈ سے بات کر لوں گا۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ڈیڈ سے آپ کیا بات کریں گے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ انہیں سچ بتاؤں گا کہ میں ان کی بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، ان کی بیٹی سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے؟ عائشہ کی بات سن کر اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اچھا، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ آپ ڈیڈ سے کہیں گے میں عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے عائشہ، میں یہی کہوں گا۔ اس کی باتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر ڈیڈ آپ سے کہیں گے تمہیں عائشہ سے شادی کیوں کرنی ہے؟ ایسا بھی کیا ہے عائشہ میں؟ تو آپ کہیں گے بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے کھڑک سے فون بند کر دیا، جبکہ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے حیرت سے اس کی باتیں سوچ رہا تھا۔ یقیناً یہ ڈائیلاگ بھی کسی ناول ہیرو نے ہی کہا ہوگا۔ عائشہ میڈم بڑبڑاتے ہوئے وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ اماں سائیں، حریب نے ہلکے سے کہتے ہوئے عائرہ کا بازو ہلایا، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس وقت حرم کے کمرے میں بیٹھی اس کی پیکنگ کر رہی تھیں، جبکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ کی رخصتی والی بات سن کر سب نے ہی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ ارتضیٰ تھا جو پوچھتا نہیں صرف بتاتا تھا۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، پھر رخصتی کے انتظار میں کیا بیٹھنا؟ انکار کرنے پر ارتضیٰ پھر کوئی تماشا کرتا، زبردستی ہی صحیح، لیکن حرم کو اپنے ساتھ لے کر ضرور جاتا۔ اس لیے عالم کو اسے ٹھیک طریقے سے رخصت کرنا ہی بہتر لگا۔ اماں سائیں اس سے بات کریں نا، وہ بہت اداس ہیں۔ آنکھوں میں اداسی لیے اس نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اپنا سر ہلاتے ہوئے اس نے بیگ پیک کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اور ایک تو جنت کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، اوپر سے حرم کی حالت اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ تم جاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ عائرہ کے کہنے پر اس نے ایک نظر حرم پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ حریب کے جانے کے بعد عائرہ صوفے پر سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ تم اداس ہو؟ نہیں، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ نرم لہجے میں کہتے ہوئے وہ حرم کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا دادی سائیں؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ جیسے آپ کچھ جانتی ہی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارا نکاح ہوا ہے ارتضیٰ کے ساتھ، لیکن تم مجھے بتاؤ، کیا نکاح کرنا غلط بات ہے؟ نکاح کرنا غلط نہیں ہے دادی سائیں، لیکن جس طرح ارتضیٰ نے نکاح کیا ہے وہ تو غلط ہے نا؟ ہاں بالکل، اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا، لیکن ارتضیٰ کو میں اس سب میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ مجھے آج حفصہ نے بتایا کہ ارتضیٰ نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حفصہ نے زریام سے بات کی تھی، لیکن زریام نے صاف انکار کر دیا۔ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اسی وجہ سے زریام نے عالم سے مشورہ کر کے تمہاری شادی اتنی جلدی طے کر دی تھی۔ اسے ڈر تھا اس کا انکار سن کر ارتضیٰ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ بابا سائیں نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ارتضیٰ کی ہے۔ انہیں ہمارے رشتے کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ ارتضیٰ کے لیے اس کے دل میں کچھ زیادہ ہی بدگمانیاں پھیل چکی تھی۔ حرم، جانتی ہو، بعض چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن صحیح وقت آنے پر احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی اچھی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ میں کسی کو پسند کرتی تھی، اس کا نام علی تھا، لیکن ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص تو شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے۔ اس کی حقیقت جان کر میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید زندگی میں دوبارہ میں کبھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکوں گی، میری زندگی میں دوبارہ کوئی نہیں آئے گا۔ پر یہ میری سوچ تھی۔ میری زندگی میں عالم آئے، اپنی زندگی میں ان کی موجودگی مجھے بہت بری لگتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ میرے لیے بہت خاص بنتے چلے گئے۔ علی کا جانا اور عالم کا آنا مجھے بہت برا لگا تھا، پر یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اور تم خود دیکھ لو، جو چیز مجھے شروع میں بری لگتی تھی، آج اس سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے حرم غور سے اس کی ہر بات سن رہی تھی، اور یہ بھی اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ عائرہ اسے یہ باتیں کیوں
बता रही हैं। खुर्रम इस रिश्ते को निभाने की एक कोशिश ज़रूर करता। अरमान तुम्हारे नसीब में नहीं था, तुम्हारे नसीब में इर्तिज़ा था, और नसीब से भला कौन लड़ सकता है। उसके माथे पर अपने लब रख कर आयरा ने मुस्कुराती निगाह उसके चेहरे पर डाली। जब बाहर से उसे आलम की आवाज़ आने लगी, तेज़ तेज़ कदम उठाती वो बाहर गई और आलम की बाहों में मौजूद जन्नत को देखकर उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था। इस वक्त उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, क्योंकि आयरा और परीशे उसके फटे हुए कपड़े तब्दील करवा चुकी थी और परीशे के लगाए हुए इंजेक्शन के बाइस वो इस वक्त सुकून से सो रही थी। बेड पर उसके पास वो जन्नत का हाथ अपने हाथ में लिए बैठा था, जबकि नज़रें उसके मासूम चेहरे पर जमी हुई थी। आलम, उसने भीगा चेहरा साफ करके आलम के कंधे पर हाथ रखा। आयरा के पूछने पर वो उसे सारी बात बता चुका था और तब से वो बस रोई जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सालार कुछ ऐसा भी कर सकता है। सालार ऐसा कुछ नहीं कर सकता आलम। आयरा, जन्नत सो रही है, उसे सुकून से सोने दो। उसकी बात का मतलब साफ था, उसे इस वक्त ये बात नहीं करनी थी। उसकी बात समझकर वो अपना सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। सालार को घर में दाखिल होते देखकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर की तरफ चली गई और पहली नज़र सालार के चेहरे पर गई, जहाँ पर चोटों के निशान थे। कहाँ थे तुम? उसने अपने सामने गुस्से से खड़ी आयरा को देखा। दादा साई ने यकीनन आपको सब कुछ बता तो दिया होगा। हाँ, पर मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं है। तो यकीन कर लें दादी साई, यही सच है। सालार, मेरे हाथों में पले बड़े हो तुम, मुझसे तुम झूठ नहीं बोल सकते। जानती हूँ तुमने जन्नत के साथ कुछ नहीं किया। तुम इतना कभी गिर नहीं सकते। एक औरत की इज्जत ख़राब कर दो, और औरत भी वो जिससे तुम मोहब्बत का दावा करते हो। वो एक एक लफ्ज़ गुस्से से अदा कर रही थी। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया जन्नत के साथ। तुमने झूठ क्यों कहा सालार? क्योंकि मैं चाहता था ये सब देखकर दादा साई जन्नत और मेरी शादी कर दें। सालार, तुमने सबकी नज़रों में जन्नत के किरदार को मशकूक बना दिया है। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि आलम तुम्हारी और जन्नत की शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे। तुमने मेरी बेटी के किरदार पर दाग लगाया है। मैं इस दाग को मिटा दूंगा, बस जन्नत मुझे सौंप दें। किरदार पर लगा दाग कभी नहीं मिटता सालार, जानते हो तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ा है। अगर तुम्हें जन्नत से शादी करनी थी तो मुझसे कहते, मैं मनाती आलम को, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मैं नहीं जानता मैंने क्या किया है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मेरी जन्नत से शादी नहीं हुई तो जो काम मैंने नहीं किया ना, वो करने में मैं हरगिज़ देर नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनते ही आयरा ने थप्पड़ उसके गाल पर मारा। थप्पड़ खाने से गाल पर लगे ज़ख्म में तकलीफ़ हुई, लेकिन उसे कभी इन चीज़ों से फ़र्क पड़ा था जो आज पड़ता। आयरा ने गुस्से से उसके चेहरे की जानिब देखा, जहाँ उसका थप्पड़ खाकर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हो गई थी। उसे वहीं पर छोड़कर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर की तरफ चली गई। आप जानते हैं ना, सालार ने कुछ नहीं किया है। कमरे में दाखिल होते ही उसने वहाँ बैठे आलम को देखते हुए पूछा। वो थोड़ी देर पहले ही जन्नत के पास से उठकर आया था। हाँ, मैं जानता हूँ वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जानने के बावजूद भी आपने उसे इतना मारा। आयरा के कहने पर उसने सर्द निगाहों से उसे घूरा। आयरा, वो मेरी बेटी को उसके निकाह से एक दिन पहले मेरे घर से लेकर चला गया। वहाँ जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके किरदार पर दाग लगाना चाहा। लोग मेरी बेटी के किरदार पर इसकी वजह से बातें कर रहे हैं और तुम पूछ रही हो मैंने उसे क्यों मारा। उसका सर्द लहजा आयरा को तकलीफ़ दे रहा था। आलम ने उससे कब इस तरह से बात की थी, लेकिन उसके रवैये की वजह शायद ये थी कि यहाँ मामला उसकी बेटी का था। उसकी नीयत कभी भी ख़राब नहीं थी। आलम, तुम क्या चाहती हो आयरा? जिस हालत में आप जन्नत को घर लाए थे सब मेहमानों ने देखा था, और मैं चाहती हूँ अब ये बात और मैं जानती हूँ अब ये बात कितने ही लोगों तक जाएगी। मैं इस शख्स की ज़बान ही खींच लूँगा जो मेरी बेटी के लिए कुछ गलत कहेगा। मैं ये सब जानना चाहती हूँ कि सब जानने के बाद क्या ज़ावियान जन्नत से निकाह के लिए मान जाएगा। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो फिर उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सालार वो खामोश हो जाएगा। आलम, आज सालार ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वो जानता था ये सब करने के बाद जन्नत उसकी हो सकती है, लेकिन अगर जन्नत उसकी ना हुई तो वो कुछ गलत करने से भी पीछे नहीं हटेगा। बोलते बोलते उसका लहजा भीग गया, जबकि उसकी बात सुनकर आलम ने अपने होंठ
بھینچ لیے۔ کیا چاہتی ہو تم عائرہ؟ صاف لفظوں میں بات کرو۔ گہرا سانس لے کر وہ عالم کے قریب جا کر بیٹھ گئیں۔ میں چاہتی ہوں جنت اور سالار کا نکاح کر دیا جائے، ابھی اور اسی وقت۔ میں نہیں جانتی سب سننے کے بعد زاویان اسے قبول کرے گا یا نہیں، لیکن اگر زاویان نے اسے قبول کر لیا تو سالار زاویان کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی میں جنت کی بہتری ہے کہ سالار اور اس کا نکاح ہو جائے، اور اگر جنت اور سالار کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ عائرہ کے خاموش ہوتے ہی ان دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ جب عالم نے اپنی بات شروع کی، لیکن اس سے پہلے ہی دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ نم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر سالار نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ سالار، کیوں کرتے ہو ایسے کام؟ اماں سائیں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ غلط ہے؟ ہاں، تم نے غلط کیا ہے۔ ایک لڑکی کے کردار کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیا ہے۔ کیا یہ میری تربیت تھی؟ نہیں، آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو بھی کیا ہے میں نے کیا ہے، سالار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب شامیر کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی سالار اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ میں بڑے بابا سے بات کروں گا۔ سالار کے باہر جاتے ہی اس نے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات کریں گے؟ میں ان سے کہوں گا کہ اپنی جنت ہمیں دے دیں۔ مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن اپنے بیٹے کو اس کی خوشی ضرور دلاؤں گا۔ اگر آپ کو اس رشتے پر راضی ہونا ہی تھا تو پہلے انکار کیوں کیا؟ اگر آپ مان جاتے تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ اس نے شکایتی نظروں سے شامیر کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی حیات، میں نے کبھی سالار پر اتنا دھیان ہی نہیں دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پر اب میں ایسا مزید نہیں کروں گا۔ اس کی خوشی جنت میں ہے تو جنت کو اس کی زندگی میں لاؤں گا۔ اگر بات صرف ان کے رشتے کی ہے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حرم اور ارتضیٰ کی شادی ہو سکتی ہے تو جنت اور سالار کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے نکل گئے۔ نوک ہونے کی آواز پر باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دی، جو اجازت ملتے ہی اندر داخل ہو گیا۔ بڑے بابا، کچھ کہنا تھا آپ سے؟